حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، بولو السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آج کی شب اور کل کا دن جو ولادت و سعادت ظہور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کوشش کریں کہ کل کا روزہ اپنی اپنی فیملی کے ساتھ کھولیں۔ اللہ نے جس کو توفیق دی ہے وہ عزیز و اقارب یا دوستوں کو بھی بلوا لیں، اور کل کا دن ایک دوسرے کو مبارک دیجیے گا۔ 15 روزہ جو ہے، 15واں روزہ، یہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے جو کہ بتائی نہیں جاتی۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہم نے امام حسن پاک ہیں یا امام حسین پاک ہیں یا سیدہ پاک ہیں یا مولا کائنات امام علی پاک ہیں، ان کو ہم نے دوسروں کو دے دیا۔ میرے بچوں سمجھو، یہ ہم اہل سنت کے ہیں، یہ حضور کے گھر والے ہیں، ان کے گھر کی خوشیوں کے ساتھ ہماری خوشی ہے، اس گھر کے غم کے ساتھ ہمارا غم ہے۔ ہماری دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ اہل بیت کی خوشیوں کے ساتھ ہمیں خوشیاں عطا فرمائے، اور سوائے غم حسین کی ہمیں کوئی غم نہ دی جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو غم ہے، آج اس کے صدقے میں، اس قربانی کے صدقے میں آج آقا کریم کی شریعت بچی اور رب کا دین بچا تھا۔ اس کی بات اپنے ذہنوں میں رکھ لو میرے بچوں، یہ خوش نصیبوں کی یہ خوش نصیبی ہوتی ہے، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں آج حضور نے اپنی آل کے خوشیوں میں بلوایا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی یہاں نہیں آتا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور یہی وقت ہے جو دنیا میں بھی آپ کے کام آنا ہے، جو آخرت میں بھی آپ کے کام آنا ہے۔ بس میرے بچوں، بس یہی آپ کے لیے پیغام تھا۔ کل کے دن اپنے گھروں میں اللہ نے جس کو جو توفیق دی ہے، جس طرح کی کوئی اچھی ڈشز بن سکیں، کیونکہ امام حسن پاک کا دسترخوان مشہور تھا، کائنات اس دسترخوان سے عزت کھا کے جاتی تھی اور وہ وسیع ہوتا جاتا تھا۔ امام حسن پاک کا دسترخوان ہوتا ہے، کل ان کے نام پہ گھر پہ کسی کا روزہ ہے یا نہیں ہے، اپنے بچوں میں اہتمام کریں، چھوٹا سا جتنی کسی کو اللہ توفیق دی، اور پھر اس دسترخوان کی برکتیں دیکھیں کہ آپ کے گھر کی پریشانی دور ہو جائے گی، بے برکتی دور ہو جائے گی، سکون ملے گا، بیماری دور ہو جائے گی، یہ سب کچھ عطا ہوگا۔ ان کو یاد کر کے کل کو لوگوں کو بتائیں کہ کل امام حسن پاک کی ولادت۔ امام حسن پاک کون ہے؟ حضور داتا علی اجویری کی جد امجد ہے، حضور غوث پاک کی جد۔ ہم بچوں کو تو مانتے ہیں، ان کے دنوں کا بھی پتہ ہے، لیکن وہ جن کی آل اولاد ہیں ان کا کسی کو نہیں پتہ۔ یہ افسوس ہے سب کے، اس لیے اس گھر کی خوشی ہوگا۔ دوسرا ضروری اعلان، اگلا پروگرام ہمارا 13 اپریل کو ہوگا، چاہے چاند آگے ہو یا پیچھے ہو۔ ابھی تو یہی سمجھ آیا کہ 13 اپریل روز اتوار چاند کی 14 ہوگی۔ اگر دن آگے پیچھے بھی ہو جائے تو ہم نے، کیونکہ یہ سالانہ پروگرام ہے، پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا، میرے دادا حضور جد امجد کا، اس سے پاک ہے سالانہ، اس سے یہ اسی طرح
عصر کے ٹائم چادر پوشی، قرآن خوانی، دوست احباب اپنی اپنی محبتوں سے درود و سلام کے تحفے لے کے آتے ہیں چادروں کی صورت میں، وہ پڑھا جاتا ہے، پھر مغرب کی جماعت ہوگی اور اسی طرح یہ ہمارا پروگرام چلے گا۔ رات 9 بجے کے بعد یہاں پر لنگر کا اہتمام ہوگا جو پروگرام کے ختم ہونے کے بعد تک چلتا رہے گا۔ دعا کا ٹائم ہم نے 12 بجے کا رکھا ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تھوڑا زیادہ نہیں، لنگر چلتا رہے گا اور 2 عمرے کے ٹکٹ ہوں گے جو مردوں میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں۔ عورتوں کا انتظام عورتوں میں ہوگا، پرچی کے اوپر اپنا ٹیلی فون نمبر، نام اور بلدیت، شناختی کارڈ کی کاپی نہیں بھی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، پرچی ڈالی جائے گی۔ 5 سال کے بچے سے لے کر بزرگوں تک وہ پرچی ڈالی جائے گی۔ نام، بلدیت اور ٹیلی فون نمبر کا مقصد یہ ہوگا کہ ٹیلی فون نمبر تو ایک ہی ہوگا نا، ناموں کا اوپر نیچے ہو جاتا ہے، یہ شناختی کارڈ کا ہوگا ہوتا ہے، خالی عمرے کا نہیں پورا پیکج دیا جائے گا، پورے مہینے کا پورا پیکج ہوگا۔ پاسپورٹ بنانے سے لے کر پاسپورٹ کے پیسے اسی وقت ہم ادا کرتے ہیں کہ بھائی جا کے اپنا پاسپورٹ بنوا لو، بنا ہے یا نہیں بنا یا رینیو ہونا ہے، کچھ بھی ہو۔ اور خواتین میں بھی اسی طرح علیحدہ قرآن دادی ہوگی، کیونکہ خواتین کی پرچی ڈالنے کی بائنڈی ہی علیحدہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ ان محفلوں میں دوستوں کو دعوت دیا کریں، کیونکہ لوگ دوسری تیسری محفلوں میں تو بڑی خوشی سے جاتے ہیں، جو اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے اس میں لوگ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ مدنی انعامات ہوں گے بہت زیادہ، جس میں جائے نمازیں ہوں گی، خواتین میں بھی علیحدہ سے تقسیم کی جائے گی، یہ نہیں کہ مردوں میں کر دی ہے تو عورتوں کو تو ملی نہیں، عورتوں کی پرچی ڈالنے کی جگہ اندر موجود ہوگی۔ گھروں سے نام، بلدیت اور نیچے چھوٹا سا ایڈریس لکھ دیں، کسی کا بند روڈ ہے، یتیم خانہ ہے، پچھڑا ہے، دھرم پورا ہے، ساتھ ہی لکھ دیں تاکہ تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جس وقت وہ پرچی نکل آئے گی اس کے بعد اس بندے کا نام، بلدیت اور ایڈریس چھوٹا سا جو ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا، جو شناختی کارڈ پہ لکھا ہوگا، اور ٹیلی فون نمبر چاہے اس کے والد کا ہے چاہے اس کے بھائی کا ہے، کسی کا بھی ہے، نمبر ہونا اس کے نام ضروری نہیں ہے، لیکن نمبر اس کے پاس چلتے ہونا ضروری ہے کہ نمبر اس کے پاس چل رہا ہے۔ بس یہ دوستوں آپ کے لیے خوشخبری تھی۔ وہ پروگرام ہمارا باہر ہوگا، جماعت بھی ہماری باہر ہوگی مغرب کی، اور آپ نے سب نے وقت کی پابندی کرنی ہے، اس بات کا میں حکم دے رہا ہوں، یعنی کہ وہ لنگر 9 بجے شروع ہونا ہے تو ہم نے 9 بجے جانا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اس ذہن میں رکھنا۔ جو میری یہ کہ اپنے پڑھنے والے پہ، عقیدت مند پہ، دوستوں پہ نظر ہوتی ہے، مجھے پتا ہوتا ہے کون کتنے بجے آیا، اور نماز میں کون تھا یہ کون نہیں تھا، یہاں سے کوئی بات نہیں سکتے اس بات۔ سال بعد یا مہینے بعد بیٹا یہ پروگرام ہوتے ہیں، اس میں اپنی خوشی سے ٹائم نکال کر، میں تو زیادہ دیر بیٹھاتے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے سال میں ایک پروگرام ہمارا 4 بجے سے لے کے تو مغرب تک ہوتا ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہمیں چھوڑ کر، ٹھیک ہے، بس یہ تھا۔ آپ چند الفاظ دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم